الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اتوار کا دن ہے، اتوار کے دن ہمارے ہاں مثنوی والعلوم کا درس ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ ماشاءاللہ ایک دلچسپ نقطے پر بات ختم ہوئی تھی اور وہ تقلید کی بات تھی، مقلد کی بات تھی کہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مقلد کے بارے میں ذرا ظاہر ہے کہ وہ تنقیدی بات فرماتے ہیں، تو جو ہمارے غیر مقلد حضرات ہیں ان کو تو ظاہر موقع مل گیا، تو اکثر حضرت کے ان اشعار کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ جو ظاہر ہے کہ یہ شعر جو آ گیا ہے اس میں یہ ذرا میرے خیال میں بالکل ہی اس بات کو واضح کر رہے کہ مقلد سے مراد حضرت کا کیا ہے، کیونکہ جو شخص کسی بات کو کر رہا ہے تو سب سے پہلے اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا اس بات سے کیا مطلب ہے۔ ہم اپنی طرف سے تو ان کے اوپر نہیں توپ سکتے کہ تم یہ بات کر رہے ہو، ہاں البتہ اگر خود کہہ دے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں تو پھر ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جیسے کہ ہمارے قرآن پاک کی اور حدیث شریفہ کی تشریح کے لیے جاہلی اشعار سے مدد لی جاتی ہے کہ کسی بات کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس وقت کی عربی میں کیا سمجھا جاتا تھا کس لفظ سے، یہ ایک اہم بات ہے زباندانی کے لحاظ سے۔ تو اسی طریقے سے جب کسی شعر کی تشریح کرنی ہوتی ہے تو اس شاعر کی کسی اور شعر سے، کسی اور بیان سے اس بات کا معلوم کیا جاتا ہے کہ اس کا کسی خاص بات سے کیا مراد ہے۔ وہ شعر یہ ہے: ای روش خصم و حقوق آشدہ، ای روش خصم و حقوق آشدہ، تا مقلد در دور حیران شدہ۔ لیکن مقلد کا لفظ آ رہا ہے، یہ باطل مذہب اور حق مذہب کا حریف اور دشمن بن گیا، حتیٰ کہ ظاہر بین ان دو راستوں میں حیران کہ کس پر چلے اور کس پر نہ چلے۔ تو ظاہر بین یہاں پر جو ہمارے حضرات نے جو ترجمہ کیا وہ کیا ہے، اگر یہاں پر مقلد رکھ لے کہ حتیٰ کہ مقلد دو راستوں پہ حیران کہ کس پر چلے اور کس پر نہ چلے، تو ان کے لیے حیرانی ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ تو اپنے علاوہ کسی اور کو جائز حق پر ہی نہیں سمجھتا، اس کے لیے تو دو راستے ممکن ہی نہیں، تو وہ تو حیران نہیں ہو سکتا۔ جو دو راستوں کا بلکہ اس سے زیادہ راستوں کا قائل ہو اس کو اس سے، تو وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم رحمۃ اللہ مثنوی شریف کے بہت سارے مقامات میں تقلید اور مقلد کے مزاحمت بڑی شدت کے ساتھ کی ہے، اور ہر جگہ سیاق و سباق کو دیکھ کر خود مولانا کہ مقلد امام اعظم رحمۃ اللہ ہونے کو ملحوظ رکھ کر ایک ادنا بصیرت کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ یہاں تقلید سے صرف ریس، بیڑی چال، ظاہر پرستی، بے بصیرتی اور نقالی مراد ہے، جس کو تقلید مصطلح سے کوئی نسبت نہیں، مگر بعض دلیر غیر مقلدین اشعار کو خواہ مخواہ تقلید مصطلح کی تردید میں پیش کرتے ہیں۔ یہ شعر اس بات کے لیے بمنزلہ قطعی ہے کہ تقلید سے مولانا کی مراد ظاہر پرستی ہو سکتی ہے اور مقلد سے ظاہر پرست، کیونکہ تقلید مستلز کے معنی میں شعر کا مطلب قائم ہونا دشوار ہے، اور جب اس کے معنی ظاہر پرست کی تسلیم کیا جیسے کہ ہم نے اختیار کیا تو شعر کا مضمون میں نوعان غیر مقلدین پر صادق آ جاتا ہے، نہ کہ مقلدین پر، تقلید مستلح پر۔ اب سنیے اس شعر کا تعویلی ترجمہ یہ ہوگا: اہل سنت والجماعت کے مذاہب میں سے ایک مذہب فروعات میں دوسرے مذہب کا حریف ہو گیا، حتیٰ کہ ظاہر بین یعنی غیر مقلد جو صرف روایت پر نظر رکھتا ہے اور تفقہ روایت سے غاری ہے، ان دو مذہب میں حیران ہے کہ کس پر عمل کرے، بخلاف اس کے مقلدی امام پر یہ مضمون صادق نہیں آ سکتا، وہ اپنے مذہب کے علاوہ کسی دوسرے مذہب پر نظر ہی نہیں کرتے، پھر وہ دو مذہبوں پر کیوں حیران ہونے لگے؟ حیرانی سرگردانی اور تذبذب انہی لوگ کا ایسا ہے جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ یہ اصل میں یہ والی بات ہے کہ ہم لوگ کے لیے کوئی پریشانی نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ سب کو، اب جیسے مثال کے طور پر میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی صحیح امام سمجھتا ہوں، الحمدللہ ہم ان کے پیچھے، امام شافعی رحمۃ اللہ کو بھی صحیح امام سمجھتا ہوں اگرچہ ان کے پیچھے نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے خون آ گیا تو وضو نہیں ٹوٹا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے وضو ٹوٹ گیا۔ اب ہم حیران ہو سکتے ہیں
یہ کیا بات ہے، کس کی مانے کس کی نہ مانے؟ کیونکہ ہم تو دونوں کو حق پر سمجھتے ہیں. تو جو دونوں کو حق پر نہیں سمجھتے، مثال کے تو کسی ایک کو سمجھتے ہیں، تو اسی ایک کا لے لے کو حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ پھر تو دوسرے کی اوپر حیرانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ہمارے لیے یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن باقی لوگوں کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہو سکتا. اور ہمارے لیے بھی مسئلہ اس وقت نہیں ہے کہ ہم سب کو حق پر مانتے ہیں اور ہم اختلاف کو جائز سمجھتے ہیں، جبکہ خوارج اختلاف کو جائز نہیں سمجھتے. وہ صرف ایک ہی رائے رکھتے ہیں. ہاں جی، ان کے خیال میں وہی ان پہ نازل ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ہم کہتے ہیں وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، اور باقی حضرات اس کی تشریح کرتے ہو، تشریح میں اختلاف ہو سکتا ہے. وہ تو وہی آدمی اس پر ہو سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ مجھ پہ نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ رسول کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا. رسول کے ساتھ اختلاف نہیں ہو سکتا کیونکہ اس پہ وہی نازل ہو رہی ہے. لیکن باقی لوگوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر شیخین ہیں ہمارے ابو بکر صدیق عمر، ان میں دونوں میں بھی اختلاف پائے جاتے ہیں بعض باتوں پہ. علی رضی اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ اختلاف، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کا ان کے ساتھ اختلاف. ہاں جی، یہ سب اختلاف 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 تو بہت زیادہ. ہماری نماز میں کتنے مسئلوں پہ اختلاف. لیکن ہم لوگ اس کو اپنے لیے مسئلہ نہیں بناتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ فطری ہے، اس میں کوئی یعنی جس کو کہتے ہیں نا پریشانی کی بات نہیں ہے. اب ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو دو ڈاکٹر ہوتے ہیں، ایک بھی اسپیشلسٹ ہوتا ہے، دوسرا بھی اسپیشلسٹ ہوتا ہے. بیماری ایک ہوتی ہے، ایک رائے کام کرتا ہے، دوسرا رائے کام کرتا ہے. کیا کسی اور ڈاکٹر کو اسے مارا ہے اس وجہ سے کہ تو نے یہ رائے کیوں کیا؟ بس ٹھیک ہے، کسی ایک رائے پہ عمل کر لیتے ہیں لیکن دوسرے کو کچھ کہتے نہیں. سپریم کورٹ ہمارا 3 جج کہتے ہیں کہ مار دو، 2 جج کہتے ہیں کہ نہیں بری کر دو. ہاں جی، تو جنہوں نے کہا کہ بری کر دو تو ساتھ ان کو تو نہیں مروایا کہ تو نے ان کو بچانے کی کوشش کی. بس ٹھیک ہے، مطلب ان کی رائے یہ تھی. کورٹ مطلب ظاہر ان کی جو شرح صدر یا جو بھی تھا وہ یہی تھا. اس طرح مطلب جو ہے نا وہ اختلاف ہمارے بہت ساری چیزوں میں پہلے سے پایا جاتا ہے. ہمارے مینجمنٹ میں بہت ساری چیزوں میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور ظاہر مطلب ہے کہ اس کو برداشت کیا جاتا ہے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ برداشت نہیں کیا جائے تو ہم بڑے تنگ نظر ہو جائیں گے، دنیا بڑی تنگ ہو جائے گی، پریشان کن صورتحال ہو جائے گی. نتیجتاً ایسے حالت سے اپنے آپ کو بچانا پڑے گا. صدق ہر دور ببینت در روش، ہر فریق در رہے خود خوشمنش. وہ عمل کرنے میں دونوں طریقوں کو درست پاتا ہے، ہر فریق اپنے طریقہ کا پورا معتقد ہے. یہی حال فروعات ان لوگوں کا ہے جو کسی امام کے مقلد نہیں. ہر گر جوابش نیست میں بندد ستیز، برہمان دم تھا بروز رستخیز. اگر وہ فریق لاجواب ہو جائے تو اس وقت قیامت تک کے لیے جھگڑا مٹ جائے. کی مہانے ماں بدامن ای جواب گرچہ ازما شد نہاں اوجے ثواب. اور اس فریق کو یہ بہانہ کر کے پیچھے چھوڑانا پڑے کہ ہمارے بزرگ یہ جواب جانتے، اگرچہ ٹھیک بات ہم سے مخفی رہ گئی. اس نظام مذہبی اختلاف اکار میں جو شبہات اور وساوس پیدا ہوتے ہیں، آگے ان کے مطابق فرماتے کہ ان کا استدلال بحث و بات سے نہیں ہوتا بلکہ عشق کی اس کا واحد علاج ہے. اوز بندے وسوسہ عشقست و بست ورنہ کے وسواس را بستست کس. وسوسہ کا منہ بند کرنے والا صرف عشق ہے، ورنہ کوئی وسوسہ کو کب روک سکتا ہے. عاشق یشو شاہدی خوبی بجو، سیر مرغاب ہمیں کنجو بجو. پس تم عاشق بن جاؤ اور اس شاہد حقیقی تعالیٰ شانیوں کی جستجو کرو جو سب سے زیادہ جمیل ہے. اس کسی مرشد کامل کو جو دریا ہدیت کی شناوری میں مرغ آب ہو، نہر بنہر سے دستیاب کرتے پھرو. ان صحت سے مطلوب کو حاصل کرنا، پا لینا، ملاقی ہونا مراد ہے. اس لحاظ سے تعویلی ترجمہ ہو گیا، ورنہ لفظی ترجمہ غیر مقصود اور محل ادب تھا. مرغابی کا ٹھکانہ نہر میں ہوتا ہے، اس لیے نہر کا لفظ استعمال ہوا ہے. مراد اس سے بلاد و امصار ہیں، یعنی مرشد کامل کی تلاش کے لیے شہروں میں سیر و گردش کرو. فرماتے کہ وساوس کا واحد علاج عشق الہی ہے، اور عشق میں مرشد کی رہنمائی ضروری ہے.
ورنہ یہ مقام خطرہ سے خالی نہیں، وَلِنِعْمَ مَا قِيلَ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بات بالکل اصل ہے، جو بھی اس راہ سے گزرے ہیں ان کو اس چیز کا پتہ ہے۔ شیخ جب تک کسی کا نہیں ہوتا تو وہ ہر وقت ایک کشمکش اور پریشانی میں ہے، اگر وہ اہل حق میں سے، اہل حق میں طالب ہے، پریشانی میں ہوگا، کیونکہ اس کے لیے 100 رستے سامنے ہوں گے، وہ کیسے مطلب فیصلہ کرے گا؟ ہر وقت میں مطلب جانا وہ ہوگا کہ کیا کروں، یہ کیا کروں، یہ کیا کروں، تسلی نہیں ہوگی اس کو۔ جبکہ کسی کا شیخ جب ہوتا ہے تو وہ اپنے شیخ کے سامنے سارا کچھ لا کے پیش کر لیتا ہے کہ یہ بات اس طرح ہوئی، اس طرح، میں یہ کہتا ہوں فلاں یہ کہتا ہوں فلاں کا، اور شیخ کہتا ہے اچھا یہ ٹھیک ہو، یہ ٹھیک نہیں، بس بات ختم، مسئلہ ہی ختم، کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ پریشانی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بہت زبردست مثال ہے میرے لیے۔ گھر بنانے کے لیے ایک حدیث شریف ہے جو کافی وعید کے طور پر ہے، پکا گھر کسی کو نہیں بنانا چاہیے۔ صحابہ کرام کی بات تھی، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف کر دیا، پھر اس طرف آیا تو اس طرف کر لیا، تو خطرہ اس کو ہو گیا کہ کچھ ہو گیا، تو پوچھا تو پتہ چلا کیسے ہوا ہے، تو انہوں نے اس گھر کو گرا دیا اور بتایا بھی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جب دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کس طرح بات ہوئی تھی، انہوں نے پوچھا تھا تو ہم نے بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا۔ نے کہا ہاں پکا گھر جو ہے نا انسان کے اوپر بوجھ ہے۔ اب میں پریشان تھا کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل تھا کہ یہ سب سے بڑا مشکل کرائے کا مکان کے وہ جو سامان سر پہ رکھے جو ہے نا مطلب دوسرے مکان میں جا رہے ہیں، اچھا خاصا مشکل، کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ لوگ اپنے ذاتی مفادات کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے، ان موقع پر آپ کو کہہ دیں گے بھائی ٹھیک ہے آپ پوزیشن میں نہیں ہوں گے، لیکن کیا کر سکتے، میرے لیے بڑا مشکل تھا، لیکن پکے گھر کا مسئلہ تھا۔ میں نے حضرت کے سامنے بات رکھی، حضرت نے فوراً مجھ سے فرمایا اپنا گھر بناؤ، آج کل گھر بنانا ضروری ہے، آج کل گھر بنانا ضروری ہے۔ تو بس پھر اس کے بعد سارے میں نے بنایا بغیر، لیکن اگر حضرت نہ فرماتے تو یہ گھر بنانا میرے لیے ایسا ہوتا کہ بالکل میرے گلے پہ چوری پھر رہی ہوتی ہر وقت کہ میں کیا کر رہا ہوں، پریشانی ہوتی۔ اب حضرت نے فرما دیا تو میرے لیے بڑی سہولت ہو گئی، مطلب ظاہر ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یسروا ولا تعسروا پہ عمل فرماتے تھے، تو ان کی مطابقت میں جس دور میں کوئی شیخ ہوتا ہے وہ اس دور کے لیے یسروا ولا تعسروا پہ عمل فرماتے ہیں۔ ہاں جی، نتیجتاً وہ اپنے سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے اسلام میں تدریج ہے، یعنی اسلام آنے میں تدریج ہے، قرآن تدریجاً اترا ہے، احکامات تدریجاً آئے ہیں، ساری چیزیں تدریجاً ہوئی ہیں، لیکن اب دین کی تکمیل ہوئی ہے، اب تو تدریج نہیں ہے۔ اب اگر آپ مفتی سے مسئلہ پوچھیں گے آپ کو فائنل بات بتائیں گے، کریں پھر، ہاں جی، لیکن جس وقت آپ شیخ سے پوچھیں گے وہ آپ کو دیکھ کر آپ کے حالت کے مطابق بات بتائیں گے، اس میں تدریج کا خیال رکھیں گے، دیکھیں گے کہ یہ بوجھ اٹھا سکتا ہے نہیں اٹھا سکتا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کافر سے گناہگار اچھا ہے، کافر سے گناہگار اچھا ہے۔ اب خدا نہ خواستہ اگر کوئی تنگ ہو گیا اس کی زبان سے کلمہ کفر نکل لے پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی، تو وہ ان کی ان چیزوں پہ نظر ہوتی ہے، تو وہ مطلب ظاہر ہے اس لحاظ سے تدریجی بات بتاتے ہیں، اور ان حضرات کو من جانب اللہ الحمدللہ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ مطلب چونکہ ان کی مجبوری ہے، جیسے ڈاکٹر کا مجبوری ہوتی ہے، تو ڈاکٹر کے لیے بہت کچھ کی اجازت ہوتی ہے جو عام لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی، اسی طریقے سے ان مشائخ کو بھی اجازت ہوتی ہے،
تو وہ اسی چیز سے فائدہ اٹھا کر وہ جو ہے نا آپ کے لیے یسر ولا تعسر پر عمل کریں گے. تو آپ جب کسی شیخ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ آسانی ہوگی. وہ نہیں ہوں گے بس پھر ذمہ دار آپ پھر خود کرو گے. سب سے بڑی بات یہ کہ مجاہدہ انسان شوق میں تو بہت زیادہ اٹھا لیتا ہے لیکن پھر پورا نہیں کر سکتا. نتیجتاً کولیپس ہو جاتا ہے اور پھر آئندے کے لیے مستقل توبہ کر لیتا ہے. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. جبکہ شیخ اس کو آہستہ آہستہ لے جاتے ہیں. اس کے اندر جان بنتی جاتی ہے آہستہ آہستہ. وہ ماشاء اللہ ترقی کرتا رہتا ہے. یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ بات حضرت کی ہے کہ مطلب اس طرح شیخ کو تلاش کرو، آپ کے لیے اسی میں فائدہ ہے، بغیر اس کے بڑا مشکل کام ہے. کہ بریزاں آب کعبت را برو را برد کہ کنیزاں فہم کے فہمت خورد. ان الفاظ فکری اور مباحث عقلیہ سے جو گمراہ فرقوں کے مشاغل ہے، تم کیا آب حاصل کیوں تو خود تمہارے آب یعنی ایمان کو تلف کر رہے، تم ان سے کیا مفہوم کر سکتے ہو جو خود تمہارے فہم کو چر رہے ہیں. غیر ای معقولها یا بھی اندر عشق با فرو بہا. ان معقولات فلسفیہ کے ماورا جو گمراہ فرقوں کا دستور عمل ہے، تم عشق کے اندر ایک اور ہی قسم کے باشان شوکت معقولات پاؤ گے. غیر این عقلی تو حق را عقلہاس کی بداں تدبیر اسباب سماست. تمہاری اس عقل کے سوا جس کو عقل معاش کہتے ہیں، تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی اور بہت سی عقلی ہیں جن کا نام عقل معاد ہے. سبحان اللہ، جس کو میں عقل ایمانی کہا کرتا ہوں. عقل معاد ان آخرت سے تعلق رکھنے والا، کیونکہ ایمان بالغیب ہوتا ہے نا، تو بالغیب تو یہ معاد والی بات ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ عقل معاد جو ہے وہ آپ کو ایسی چیزیں بتاتا ہے جو کہ عقل معاش آپ کو نہیں بتا سکتا. عقل معاد آپ کی معاد کا فکر کرتا ہے اور عقل معاش آپ کی معاش کا فکر کرتا ہے. فکروں میں فرق ہے. جن کے ساتھ آخرت کے اسباب و تدابیر وابستہ ہے. تابدی اخلاوری ارزاقرا زادگر مفرش کنی اتباقرا. یہاں تک اس عقل معاش سے تم دنیاوی رزق و روزی کماتے ہو اور دوسری عقل معاد سے آسمانوں کے اوپر عالم آخرت میں اپنے سود بہبود کا فرش بچھاتے ہو. اشر امثالت دہتا ہفت صد چوب بازی عقل در عشق سمد. جب تم خداوند بے نیاز کے عشق میں اپنے عقل کی بازی لگا دو، یعنی عقل معاش کو اس کے راہ میں قربان کر دو اور عقل معاد کو اپنے رہنما بنا لو، تو تم کو اس کا اجر 10 گنا دے گا. 10 گنا سے 700 تک. وہی ہے نا مشہور، 10 گنا سے 700 گنا تک اجر ملتا ہے نیکی کا. چنانچہ اللہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. یہ اچھا اس کو 10 گنا اجر ملے گا. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال ایک دانے کی سی جس سے 7 بالیں اگتی ہیں اور بعد میں 100 دانہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتے ہیں دگنا کر دیتا ہے. پہلی آیت سے 10 گنا اور دوسری آیت سے 700 گنا اجر ثابت ہوتا ہے. اس اعداد شمار کا ذکر اس حدیث میں بھی ہے. کل عمل بنی آدم یجزا بعشر امثالها الى 700. یعنی بنی آدم کے ہر عمل پر 10 گنے سے 700 گنے تک اجزا ملتی ہے. آزنا چوں اکلہا در باختن بر رواق عشق یوسف تاختند. دیکھو مصر کی عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ دیدار حسن پر اپنی عقلوں کی بازی لگائی تو اس کہتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق کے بالا خانہ پر عروج کر گئی. یعنی پہلے کی جگہ بیان کی زلیخا نے مصر کی ضیافت پر مدعو کر کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے لا کھڑا کیا تو ان کے پر تو جمال کی تامد لا کر خواص باخت ہو گئی. ان کے دلوں میں عشق پیدا ہو گیا، جس سے معلوم کہ عشق کی دولت عقل کا سرمایہ کھو کر ملتی ہے. یعنی عقل کی بازی لگائی جاتی ہے تو پھر سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ذرا ایک بہت اچھی بات ذہن میں آ گئی، اللہ تعالیٰ دل میں آ گئی. الحمدللہ، شکر ہے. ہم باتیں کرتے ہیں 3 چیزوں کی: عقل کی، دل کی اور نفس کی. بنیادی باتیں ہوتی ہیں. یہ تینوں باتیں اپنی اپنی جگہ بہت اہم ہیں. اب شعراء حضرات
اور اہل اللہ اپنے اپنے کلاموں میں عشق کو عقل پر فوقیت دیتے ہیں، ہے نا؟ مطلب ظاہر اکثر فوقیت دیتے ہیں، حالانکہ حدیث شریف میں صاف فرمایا کہ اللہ بقدر عقلی. ہاں جی، یہاں پر یہ بات ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ بھی ہے، لیکن یہ بھی ہے نفس مطمئنہ بھی ہے. اب ان سب کا کیسے مطلب کیا جائے گا، تطبیق کیسے کیا جائے گا؟ تو جو فرماتے ہیں کہ عقل کو عشق پر قربان کر دو، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عقل معاش کو عشق الہی پہ قربان کرو. عقل معاش کو عشق الہی پہ قربان کرو، یہ نہیں کہ عقل معاد کو دنیا کے عشق پر قربان کر دو، یہ نہیں ہے، الٹ ہے، یہ الٹ ہے. اب جو عقل معاش ہے وہ تو دنیا کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اس کا تو اجر کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے. تو اللہ بقدر عقلی والی بات تو نہیں ہے اس میں، اس معنی سے اس کا تو اجر کے ساتھ تعلق، اس کا تو معاش کے ساتھ تعلق ہے. تو وہ اگر آپ قربان کر دے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کو عقل معاد دے گا. وہ ختم تھوڑا ہو جائے گا، ختم نہیں ہوگا، وہ عقل معاد اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. عقل معاد کیا ہوگا؟ وہ پھر آپ کو سبحان اللہ عشق الہی کے تقاضوں پر مبنی فیصلہ دے گا، کیونکہ عشق الہی کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، جو روح کے ذریعے، لطیفہ روح کے ذریعے سے ملائلہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور عقل کا تعلق مطلب جو ہے نا یعنی جو عقل معاد ہے اس کا تعلق سر کے ساتھ ہے، اور وہ بھی ملائلہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو دونوں کا مرکز ایک ہے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے، بلکہ ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. عشق الہی عقل معاد کو سپورٹ کرے گا، عقل معاد عشق الہی کے تقاضوں پر عمل کروائے گا. یہ بات الحمدللہ علامہ نے فرمایا کہ دیکھا تھا دودھ پڑا آتے نبود میں عقل تھی میں بے تماشائے نبی محمد، تو عقل معاش ہے کیونکہ اس کو تو خطرہ تھا، ٹھیک ہے نا. وہ عقل معاد تو تین تبھی تو بے قدر کود پڑا، صحیح ہے نا. تو یہ مطلب یہ اب یہاں پر ماشاءاللہ باتیں ایک ہو گئی الحمدللہ. ابھی میں آپ کو تھوڑا سا ایک چیز بتا دوں، آج ہی کی بات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ آج کے اشعار ہیں، آج کے اشعار ہیں، اور مضمون تقریباً یہی ہے. آج دل کا دیکھنا جو دیکھنا ٹھہرا، اپنے آنکھوں کی دید کیوں چاہوں. یہ دل سے جو دیکھنا ہی ہو گیا، تو پھر میں آنکھوں سے کیوں دیکھوں. دیکھنا دل کا جو دیکھنا ٹھہرا، آنکھوں کے دید کو میں کیوں چاہوں. دل کا دیکھنا بھی ایک تمثال ہے، کیوں حقیقت میں نہ اس کو پاؤں. مطلب وہ بھی تو ایک تمثال ہی ہے، دل کا جو دیکھنا ہے. حضرت مجھے صاحب فرماتے ہیں نا کہ وہ بھی جو کسی نے خواب میں دیکھا ہے وہ بھی ایک تمثال ہے. طلبی دید غلبہ شوق سے ہو، طلبی دید غلبہ شوق سے ہو، یہ ہے حال اس پہ گرفت نہیں. ہاں موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی طلبی دید، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہے. طلبی دید غلبہ شوق سے ہو، یہ ہے حال اس پہ گرفت نہیں. اس کو فی الحال میں معذور سمجھوں، اس کو میں یار کے پیار سے ملاؤں. ہاں مطلب ظاہر ہو تو محبت میں مست ہے، لہٰذا وہ اس قسم کی بات کر رہا ہے. اس کو فی الحال میں معذور سمجھوں، اس کو میں یار کے پیار سے ملاؤں.
ہاں یہ ایمان نہ ہونے سے ہو یا یقین کی کمزوری سے. جیسے کفار نے کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ دکھا دے پھر ایمان لائیں گے. ہاں جی ان کی باتیں نہیں سنیں گے. ہاں یہ ایمان نہ ہونے سے ہو ہاں یہ ایمان نہ ہونے سے یا ہو یقین کی کمزوری سے. چھوٹی منہ ہے یہ ایک بات بڑی اس کو تو قابل اصلاح سمجھوں. ان کی تو اصلاح کی ضرورت ہے. نفس سے چھوٹ کے اس کا بن جاؤں اس کو جو یار خود پانا کہہ دے. نفس سے چھوٹ کے اس کا بن جاؤں اس کو جو یار خود پانا کہہ دے. دل کو محسوس ہو جیسے دیکھ لیا سامنے کا ان کا ترا لاؤں. حکم ہے نا کہ ان کا ترا. ہاں دل کو محسوس ہو جیسے دیکھ لیا سامنے کا ان کا ترا لاؤں. ارے یہی کیفیت احسان ہے لیک ہے نفس مطمئن کے بعد. ارے یہی نفس کیفیت احسان ہے لیک ہے نفس مطمئن کے بعد. یہی مطلوب یہی مقصود ہے اس سے ہر بات شریعت کے مانوں. یہ مطلوب یہ مقصود ہے اس سے ہر بات شریعت کی مانوں. لیکن یہ بات کچھ آسان نہیں بہت پاپڑ اس واسطے بیلنے پڑے. ہاں مطلب یہ کوئی اس طرح بات نہیں گپ شپ نہیں ہے. لیکن یہ بات کچھ آسان نہیں بہت پاپڑ اس واسطے بیلنے پڑے. جذبہ کا شوق راہ بر ہو اس کا اس سے طریق سلوک پر آؤں. جذبہ کا شوق راہ بر ہو اس کا اس سے طریق سلوک پر آؤں. عشق سے راہ سلوک کا لے لوں عقل پھر استجلا پائے شبیر. دونوں مل گئے نا. عشق سے راہ سلوک کا لے لوں عقل پھر استجلا پالے شبیر. قلب پہ روح عقل سر بن جائے. قلب پہ روح عقل سر بن جائے اس سے اللہ کا میں بن جاؤں. تو اصل بات یہی ہے کہ اصل یہ نہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو جس کو کہتے ہیں عقلی مہارت وہ حاصل ہو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے کہ عقل شاہ یکدم سے تد ساقی عمر سیر گشتد اسخرت باقی عمر. عمر کے ساقی یعنی عشق نے یکدم ان عورتوں کی عقل چھین لی اور باقی عمر کے لیے وہ عقل سے سیر ہو گئی ہیں. اصلی سید یوسف جمالی ذوالجلال ایک ان شو فدائے آ جمال. سینکڑوں یوسف جیسے حسینوں کے حسن کا چشمہ خدا ان جمال کا ذوالجلال کا جمال ہے. اے بے حس آدمی جو عورت سے بھی کم رتبہ ہے اس کے کمال جمال پر فدا ہو جا. یعنی مطلب عورت نے اپنے عقل کو بیچ دیا تو تم کیا اس سے بہت زیادہ حسین پر اپنا سب کچھ نہیں بیچ سکتے. کم از عورت سے سیکھ لو. ہاں جی یعنی زنان مصر نے عشق مجاز کے اصول میں اپنے عقل کی پرواہ نہیں کی تو عشق حقیقی کے اصول میں جو مجاز سے بدل جہاں افضل ہے کوتاہی کیوں روا رکھتے ہو. اس لیے تم عورتوں سے زیادہ پسند مت ہو. بس لازم ہے کہ عشق حقیقی اختیار کر لو کہ وساوس و خطرات کا انسداد اسی سے ہوتا ہے. عشق و برد بحثرا اے جانو بس کھوز گفتگو شود فریاد رس. اے جان مذہبی بات کا فیصلہ صرف عشق کرتا ہے جو گفتگو کی ضرورت سے فریاد رس بن جاتا ہے. کثرت کلام سے جو روحانی و قلبی نقصان پہنچتا ہے عشق زبان بندی کر کے اس نقصان سے بچا لیتا ہے. ہاں جی بالکل. بحث و مباحثے میں عاشق نہیں پڑھتے. میں آپ کو ایک بہت بڑے عاشق کی بات سناؤں جس نے چند اشعار میں ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور وہ ہے حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ علیہ. ہاں جی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کے بارے میں وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا بات کی تھی تو حضرت فرماتے خدا در انتظار حمد مانست خدا در انتظار حمد مانست محمد چشم بر رائے سنانست. سبحان اللہ. خدا تعالیٰ ہمارے ثنا کے انتظار میں نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے ہاں جی اس کے لیے چشم برا نہیں ہے. بھائی اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کو پالو
اور اللہ پاک کی طرف توجہ کر لو تاکہ حضور کی محبت حاصل ہو جائے. اگر یہ نہیں کرنا چاہے تو بس چھوڑ دو پھر. یہی بات بس کرنے کی ہے. میرے خیال میں وہ اشعار آپ کو ادھر سے غالباً مل جائیں گے, سنائی دوں تاکہ آج کل یہ بھی بڑی زبردست بات ہے. آ گیا جی. اب دیکھیے اللہ کرے کہ ہم سب اس کو صحیح مقاصد کے لیے استعمال کر لیں, کتنی بڑی نعمت ہے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر غلط چیزوں کے لیے استعمال ہو جائے تو بہت بڑا ظاہر ہے, بہت بڑی مصیبت ہے. ہاں جی, بہت بڑی مصیبت ہے. خدا در انتظار حمد مانس, محمد چشم براہی سنانس, محمد حامد حمد خدا بس. سبحان اللہ. جو حمد اللہ تعالیٰ نے مطلب جو حمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی وہ بس ہے. خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جو اللہ تعالیٰ کی وہ بس کافی. مناجاتی اگر باعد بیاں کرد, بیک بیتی کے نعت میں تواں کرد. اگر کچھ مناجات کچھ بیان کرنا چاہتے ہو تو ایک بیت پر ہی قناعت کر لو. محمد از تمہیں خواہم خدا را, محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تجھ سے خدا کو چاہتا ہوں. الہی از حب مصطفیٰ را, الہی تجھ سے میں حب مصطفیٰ چاہتا ہوں. ہاں جی, تو یہ عشق کی بات ہے. بہت مختصر مطلب وہ جو ہے نا وہ بات کر لی. تو یہ اصل میں ایسی بات ہوتی ہے کہ جو عاشق ہوتا ہے وہ زیادہ جمیلوں میں نہیں پڑھتے, زیادہ باسوں میں نہیں پڑھتے. وہ جو ہے نا وہ اس کے لیے تو اپنے معشوق سے رخ پھیرنا ہی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. وہ خواہ اس سے رخ پھیر کر تیری باتوں میں آئے گا, اس طرف جائے گا. کمال ہے. ایسا وہ کیوں کرے گا؟ جن کے ساتھ بڑا وقت ہوتا ہے, جن کا دل ویران ہوتا ہے, وہ مناقشوں میں لگے رہتے ہیں. نہیں, ٹی وی کے اوپر جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ لگے رہتے ہیں جی, 2 گھنٹے 3 گھنٹے, فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں یہ ہو گیا, فلاں. اور کمال کی بات ہے سارے بحثیں اسلام آباد میں ہوتی ہیں اور بہت کم ووٹ اسلام آباد میں پڑتے ہیں, کیونکہ اکثر لوگ چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں, ووٹ ہی چھوڑ دیتے ہیں, ووٹ ہی نہیں دیتے. بھائی تم نے جو اتنا پورا سال 5 سال ڈسکشن کیا تھا وہ کس مقصد کے لیے کیا تھے؟ جب وقت آیا اس پر فیصلے کا اس وقت بھاگ گئے. ہاں جی, تو یہ مطلب ظاہر ہے یہ جن کے پاس ٹائم ہوتا ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ یہ بات ہی ان کو ایسی باتوں سے ہو جائے نا وہ چھوڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں نہ لاؤ درمیان میں. حیرت آیت عشق, عشق آنت قرا, زہر نبوت کے کنت او ماجرا. کوتی گویائی کو عشق سے ایک حیرت عارض ہو جاتی ہے, پھر اس کو اتاب نہیں دیتی کہ گفتگو کر سکے. خوبتر صد گر جواب وادہد, گوہر از کامی او بیروں جہد. کیونکہ وہ ڈرتی ہے کہ اگر کوئی جواب دیا تو راز عشق کا کوئی موتی اس کے منہ سے جڑ نہ جائے. کوئی بات میں ایسا نہ کروں اس پہ محبوب ناراض ہو جائے. ہاں جی, اس کو اس کی پریشانی ہوتی ہے. لب بندو سخت او از خیر و شر, تام بادا از وہاں اب دہاں افتد گوہر. وہ ہر برے بلے معاملے میں سختی کے ساتھ لب بند رکھتا ہے کہ مبادا راز عشق کا کوئی موتی گر جائے. ہاں, ہم چنا کے گفت یاری رسول, چون نبی برخان دے برما فصول. جیسے کہ رسول کے ثابت روایت کی جواب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے مسائل بیان فرماتے ہیں. رسول مجتبہ وقت نثار, خواست ازما حضور صد وقار. تو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسائل کے موتی بغیر تو قدم سے دل کی حضوری اور سو طرح سے سکون چاہتے ہیں تاکہ ہم توجہ سے ان مسائل کو سنیں. چنا کے برسرت مرغ بود, کس فواتش جانی تو لرزاں شود. اور ہمارے خاموشی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جیسے تمہارے سر پر ایک پرندہ بیٹھا ہو جس کے اڑ جانے سے تمہاری جان خائف ہو. پس نیاری ہیچ جنبی دن زجا, تھانہ گیرد مرغ خوبی تو ہوا.
نہ تم بالکل اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرو تاکہ تمہارا خوبصورت پرندہ پر ہوا نہ ہو جائے. دم نے آری عزت ببندی سرفرا تان باید ناگہاں پر ردہما. تم دم نہ مار سکو کانسی کو روک لو گے مبادہ اچانک ہوا اڑ جائے. دیکھیں یہ کیا ہے, کیا بات فرمائی ہے قرآن پاک میں. اللہ جل شان ارشاد فرماتے ولا تقولوا, نہیں فرماتے کہ مطلب جو ہے نا وہ یہ جو آیت کریمہ ہے کہ آواز کو بلند نہ کرو ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اس کے بعد کیا ہے؟ ہاں کجا بار انتہبت اعمال. ہاں بالکل. اب دیکھیں بات کرنی بھی ہے لیکن کرنی کیسی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے. اب اس وقت ٹینشن کتنی ہوگی. بات کرنی تو ہے کیونکہ پوچھتے ہیں نا کہ کیا ہے, کرنی تو ہے لیکن کہیں یہ نہ ہو جائے پھر کیا ہوگا. تو اس مطلب ظاہر مطلب اب ظاہر یہ پرندہ کیا ہے, کیا چیز ہے, وہ ایمان ہے. مطلب کہیں ایمان ہمارا نہ ختم ہو جائے. یہ مطلب یہ بہت بڑی ٹینشن تھی صحابہ کرام کو, یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی. چلو جی اب ذرا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پھر دوسری بات الحمدللہ آ گئی. صحابہ کرام کی اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تو چلا گیا دنیا سے, صحابہ کرام اب نہیں رہے. صحابہ کرام اب نہیں رہے لیکن اللہ جل شانہ حی و قیوم ہے, وہ ہے. اور کوئی بات ہمارے اللہ کو اگر ناپسند آ جائے پھر کیا ہوگا. یہ بات تو ہر وقت ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں, اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. ہر وقت اس ادھیڑ بن میں رہے کہ پتہ نہیں کیا ہو اور پتہ نہیں کیا ہو, پتہ نہیں کیا ہو. یہ بات تو قیامت تک ہے. ہاں جی, وہ حضرت اکثر اس کے بارے میں فرماتے تھے نا کہ اندری رحمی تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباش. اندر ہی اندر اس میں لگے رہو اخیر وقت تک اس سے مجھے نا مطلب وہ فارغ نہ ہو. کیوں, وجہ کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کا معاملہ ہے. پتہ نہیں کس معاملے پہ کس بات پر اللہ پاک ناراض ہو جائے اور چلتا کرے پھر کیا ہوگا. تو یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں, یہ جو ہر وقت ڈر رہے ہوتے ہیں, وہ اصل میں یہ بات ہوتی ہے. یہ بات ہوتی ہے. لوگ اس کو لائٹ لیتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسک باتیں ہیں. ہاں عام لوگوں کے لیے یہ ویسے ہی باتیں ہیں لیکن جن پہ گزرتی ہے ان سے پوچھو کہ کیا صورتحال ہے, کیا صورتحال ہے. اور ہمارے شیخ مطلب جو ہے نا وہ کتاب ہے سلیق سلیمانی, اس میں لکھتے ہیں نا کہ ایک دن میں گیا اپنے حضرت کے پاس تو بڑی ہی ہیبت کا عالم تھا اور بار بار کہہ رہے تھے بڑی پٹائی ہوگی, بڑی پٹائی ہوگی, بڑی پٹائی ہوگی. ہاں جی, مطلب ہیبت کی حالت آ رہی تھی. تو یہ جو ہے نا یہ والی بات کہ انسان کو مطلب ظاہر اللہ جل شانہ کے ساتھ تو معاملہ ہر وقت ہے. اس وقت ظاہر جو جیسے ہوتے ہیں نا مطلب ناواقف, وہ پر بے پرواہ ہوتے ہیں. لیکن جس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کس سے مخاطب ہوں اور اس کی طاقت کا اور اس کے تمام چیزوں کا اندازہ ہو جائے, اس وقت پھر انسان فوراً, مثال کے طور پر کسی آرمی آفیسر کا مطلب ظاہر ہے وہ چلتے چلتے ایک صاحب سے ملاقات ہو جائے سفید لباس میں اور اچانک پتہ چلے کہ تو فلاں جرنل ہے, تو کیا ہوتا ہے نا ظاہر ہے وہ یقیناً میں آپ کو صاف بتاؤں کیوں, میں بھی ملازم رہا ہوں. ایک دفعہ ہمارے ممبر ایڈمنسٹریشن آئے تھے تو وہ اپنے ہمارے چیئرمین کو ہمارے ہیڈ کے آفس سے فون کر رہے تھے. اب فون کوئی ویڈیو کال تو نہیں تھا, آڈیو کال تھا, لیکن ان کی باڈی لینگویج دیکھنے کی تھی کہ کس طرح فون کر رہا تھا.
کہ جیسے ایک ذرہ آدمی کا زدہ ہو، اس قسم کا فون کر رہا تھا، حالانکہ وہ اس کے نمبر 2 تھا. ہاں جی. تو یہ مطلب ظاہر ہے اس قسم کی جو بات ہے، میں اکثر دیکھتا ہوں یہ پی ایس جو ہوتے ہیں جرنیلوں کے ساتھ جو پی ہوتے ہیں یا بڑے بڑے چیئرمینوں کے ساتھ، اس کا میں ان کے حوصلے پہ حیران رہتا ہوں کہ بیچارے تو بہت ہی ٹینشن میں ہوں گے ہر وقت، کیونکہ ظاہر مطلب ہے کہ وہ معمولی سی بات بعض دفعہ انسان کے لیے بہت بڑی بن جاتی ہے. وہ ہم نے بچپن میں مطلب ظاہر اردو کی کتاب ہے وہ ایف ایس سی میں، وہ انشاءاللہ خان ان کا واقعہ مطلب تھا کہ وہ نواب کے ظاہر مصاحب تھے. تو بات وہ گپ شپ ہو رہی تھی، ظاہر جیسے نوابوں کے یہاں گپ شپ ہوا کرتی تھی، تکلف بات چیت ہوتی تھی، شاعر وغیرہ بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ بھی ان کے تھے مصاحب تھے. تو اس وقت جو نواب تھے اس نے کہا کہ ہم بھی نجیب الطرفین ہیں، کسی طریقے سے کہہ دیا نا، تو انشاءاللہ خان کی زبان سے نکلے بلکہ انجب، مطلب اس سے پلیٹو ڈگری جو ہے نا بتایا، بلکہ انجب. تو یہ ایک اردو کا محاورہ ہے کہ باندی کا بیٹا انجب کہلاتا ہے، اور ایکچولی باندی کا بیٹا تھا وہ نواب. اس کی زبان سے سلپ ہو گیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ میں نے کیا کہا. پھر بعد میں اس نے بڑی معافیا مانگی، لیکن نواب نے پھر اس کا آخری وقت جو ہے خراب کیا نا، پتہ نہیں کس کس طریقے سے جیلوں میں، اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف طریقوں سے بہت اس کو تنگ کیا. ہاں جی. تو بس ایک سلپ والی بات تھی، حالانکہ ان کے بہت قریبی تھے. تو یہ بات مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک انسان کو پتہ ہو کہ میں کس سے مخاطب ہوں، کیا کون ہے، تو اس وقت اس کے اوپر اس کا رعب آ جاتا ہے. میں گیا تھا وائی کے لیے، تو ہمارے کلاس فیلو تھے، وہ رہ گئے تھے پیچھے، سپلیمنٹری اس کی آئی تھی، تو میں اسی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا رات کو. میں نے کہا ہوٹل میں کیا ٹھہروں گا، چلو جی کلاس فیلو کے ساتھ ٹھہرو، لیکن اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ میں بطور ممتحن آیا ہوں. اچھا، صبح میں چلا گیا، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے کوئی کام ہوگا تو چلے گیا، تو میں چلا گیا. تو ظاہر آفس چلے گیا، وائی لینا شروع کر لیا. اب نمبر جب اس کا آ گیا تو اس کو کسی نے کہا کہ وہ تمہارا دوست جو آیا تھا نا، وہ تو ایگزامینر ہے. ہاں جی. تو اس نے سوچا کہ شاید یہ ویسے کہہ رہا ہے، تو جا کے کھڑکی میں دیکھا تو واقعی میں بیٹھا ہوا تھا. تو اتنا بیچارہ پریشان ہوا کہ جس وقت وہ اندر ہے اسے بات نہیں ہو رہی تھی. پھر اس کے لیے ہم نے چائے منگائی. ہم نے کہا آرام سے رہو، کوئی کچھ آنے والے نہیں ہے، آپ چائے پئیں، مطلب ہم صرف سوالات پوچھتے، کوئی اور اس قسم کی بات نہیں ہوتی. دیکھو بیچارہ بہت زیادہ ٹینشن میں چلا گیا. تو یہ بات ہوتی ہے کہ مطلب جن کے ساتھ آپ کا فیوچر ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس وقت اس کا آپ کے اوپر بہت بڑا اثر پڑتا ہے. تو اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارے سارے معاملے ہیں، ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، مستقبل بھی ہے. تو اس وقت اللہ کے ساتھ ہمارا کیا مطلب ہے؟ اس وجہ سے اللہ کے سامنے کڑے ہونے کی خوف کو اللہ نے پسند فرمایا ہے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس پہ انعام ہے کہ جو اس بات سے ڈرا کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، لیکن نتیجہ بھی ساتھ ہونا چاہیے نا. وہ نتیجہ کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کی بات نہیں مانی، اس سے انکار کر لیا. تو یہ جو ہے نا، یہ پھر ان کو توفیق ہوگا، مطلب اس کی چیز ان کو ملے گی. ہاں، تم دم نہ مار، گانسی کو روک لگے مبا بیچانے کو موڑ جائے. ورکست شیری بھی گوید یا ترش برلبنگشتے نہیں، یعنی خاموش. اگر تم کوئی خوشگوار بات کہے ناگوار، تو تم لب پر انگلی رکھ دو، یعنی خاموش رہو، میں کوئی جواب نہیں دے سکتا. ان اوپر ذکر تھا کہ عاشقان الہی پر ایک حیرت تاری ہوتی ہے جو ان کو گفتگو سے باز رکھتی ہے. ان کی عدم گفتگو سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی راز عشق زبان سے نہ نکل جائے. پھر اس کی نظیر میں روایت بیان فرمائی جس کے اصل الفاظ بخاری شریف میں یوں مروی ہیں کہ انہم علی رؤوسہم الطیر، گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں.
اس نظیر سے مراد نہیں کہ صحابہ پر کوئی حیرت طاری تھی، بلکہ وجہ نظیر کی جس طرح صحابہ بالکل خاموش ہے، اس طرح عاشق چپ ہوتا ہے. جس صحابہ کو اپنے تکلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض کلمات کی سماعت سے محروم رہنے کا اندیشہ ہوتا تھا، اس طرح عاشق نرائی کو اپنے گفتگو سے اس عشق کے افشا کا خوف ہوتا ہے. اور جس طرح صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلمات طیبہ سننے کا شوق جس کو تیر سے تشبیہ دی گئی ان کو سکوت کا باعث تھا، اس طرح عاشق کی حیرت سبب خاموشی ہوتی ہے. اسی بنا پر فرمایا حیرتا مرغست خاموشت کند برنہت سرپوش پرچوشت کند. اے عاشق حق، حیرت وہ مرغ ہے جو تجھے خاموش کرتا ہے، ایک دیگ کی طرح تیرے اوپر سرپوش رکھ دیتا ہے، وہ تجھے پرجوش کر دیتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں میں اہل حق بنا دے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی محبت نصیب فرما دے جو ہمارے نفس کی بات ماننے سے مانع ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہمیں دل سے چلنے کی توفیق عطا فرما دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.